ابھی میم یہ خبر چل رہی ہے ٹی وی پر کہ عمران خان صاحب کا میڈیکل چیک اپ ابھی مکمل ہو گیا ہے اور پی ٹی آئی کو بانی پی ٹی آئی عمران خان صاحب کے میڈیکل چیک اپ سے متعلق آگاہ کر دیا گیا ہے. آپ کو کتنا اعتماد ہوگا اس میڈیکل چیک اپ پر؟ اب ظاہر اب آپ لوگوں کی طرف بال انہوں نے پھینک دی کہ جی چیک اپ ہوا ہے, دیر از نتھنگ رانگ. آپ ٹرسٹ کریں گے اس بات کو جو حکومت اگر آپ کو یہ بتاتی ہے تو؟ بالکل ٹرسٹ نہیں کریں گے, 100% ٹرسٹ نہیں کریں گے. آپ کو ارشد شریف کی رپورٹ انہوں نے دی تھی نا اس ہسپتال نے, ان کا کوئی ٹرسٹ نہیں کرے گا, اور مجھے لگتا ہے آپ لوگ بھی نہیں کریں گے, کوئی ٹرسٹ نہیں کرے گا. اگر آپ کہیں گے بھی تو کوئی نہیں مانے گا, آپ دیکھ لیں. سو آپ بہت ان کے میڈیکل پر, اور آپ کی اب بھی ڈیمانڈ یہی ہوگی کہ ملاقات کروائی جائے, کل کرائی جائے. بالکل, میں کہتی ہوں آپ سوچیں جتنی پریشانی ہے اس چیز کی کہ ان سے نہ ملاقات کی. ہم تو یہ جیسے ہمیں خدشہ ہے کہ کوئی چیز ہے جس کو یہ چھپا رہے ہیں. ہم تو دیکھنا چاہتے ہیں نا, ہم جب تک دیکھیں گے نہیں, اور ان کو کوئی احساس نہیں ہے, یہ انسانوں کے ایموشنز کے ساتھ انجوائے کرتے ہیں کہ لوگ تکلیف میں ہے نا, اب یہ تکلیف دے رہے ہیں تو ان کو میرے خیال ہے اس میں تسکین ملتی ہے. آپ دیکھیں نا, ایک سابق وزیر اعظم, اس کے بہت سارے آئینی حقوق ہیں, وہ پورے ہو رہے ہیں. اب کوئی ایک چیز بتا دیں جو انہوں نے پوری کی ہے, ایک چیز بھی نہیں, سوائے ان پہ کیسز بنا کے ان کو جیل میں. کوئی کسی ایک آپ میرا خیال ہے وزیر اعظم تو نہیں, کسی وزیر چھوٹے بڑے کا کبھی انہوں نے ایسے احتساب نہیں کیا جو ان کا کر رہے ہیں. بالکل کہاں سے, کون سا, کیا جرم؟ میں دیکھیں پاکستان میں احتساب آپ انفارچونیٹلی ہمیں کچھ سیکھنا پڑے گا, لیکن میں آپ کو بیرسٹر گور صاحب کی ٹویٹ بتا دیتا ہوں. بیرسٹر گور صاحب نے ٹویٹ کر دی ہے, ٹوڈے ایٹ اباؤٹ 4 PM 2 doctors, an ENT specialist and a medical specialist visited Khan Saab at Adiala jail. یعنی 4 بجے شام کو 2 ڈاکٹرز نے اڈیالہ جیل میں وزٹ کیا. ہمیں بتایا گیا ہے کہ الحمدللہ خان صاحب اچھی صحت کے ساتھ ہیں. انہوں نے آج 1 گھنٹہ ایکسرسائز کی. ہمیں میڈیکل رپورٹس جلد مل جائیں گی اور ہم وہ آپ کے ساتھ شیئر کر لیں گے انشاءاللہ. میں اپنا شکریہ ادا کرتا ہوں تمام ورکر اور سپورٹرز کو تحریک انصاف کے, جو خان صاحب کی اچھی ہیلتھ کے بارے میں پریشان تھے یا کنسرن تھے. گاڈ بلیس یو آل. تو آپ کی جو پارٹی ہے وہ اس انفارمیشن پر جو دی گئی ہے حکومت کی طرف سے وہ خوش ہے, مطمئن ہے, بلکہ مبارکباد دے رہے ہیں کہ سب آل از گڈ. نورین نیازی صاحبہ نہیں, وہ تو میرے خیال ہے شاید وہ مبارکباد دے رہے ہیں, لیکن کوئی اور نہیں مان رہا. انہوں نے شاید مان لیا ہوگا, لیکن آپ دیکھیں کسی کو بھی یقین نہیں ہے. آپ کی سروے کرا کے دیکھ لیں کہ پیمز کے ڈاکٹرز کے اوپر کسی کو یہ اعتبار ہے, کوئی بھی نہیں کہے گا کہ ہے. اور خان صاحب گور صاحب کو جو اعتبار ہے وہ آپ کو گور صاحب پہ اب اعتبار نہیں ہے, ان کو اعتبار ہے پی ایم. میں دیکھیں میں تو ایز اے فیملی بات کر رہی ہوں, گوہر صاحب ایز اے پالیٹکس بات کر رہے ہیں, میں تو ایز اے فیملی بات کر رہی ہوں. میرے ایموشنز اور گوہر صاحب کے ایموشنز میں فرق ہوگا, اور میں بہت ڈسٹرب. آئی وڈ تھنک کہ پی ٹی آئی کا ورکر اور لیڈر بھی اتنا ہی ایموشنل ہوگا خان صاحب کے بارے میں جتنی فیملی ایموشنل ہے. پاکستان کی پالیٹکس میں بڑا ایموشنل ریلیشن ہوتا ہے لیڈرشپ کے ساتھ. ورکر تو ڈیفینیٹلی ہیں, مجھے نہیں پتا گوہر صاحب کی کیا فیلنگز ہے, وہ سامنے بتائیں گے تو پتا چلے گا. لیکن مجھے گوہر صاحب کی بات نہیں پتا, لیکن مجھے یہ پتا کہ ورکر جو ان کے ہیں نا وہ تو بہت پریشان ہیں. وہ تو بےچارے خود سے وہ لوگ بہت پریشان ہیں. وہ تو سارے اسلام آباد پہنچنے کے لیے اور بےچارے آنسو گیس اور ڈنڈے کھانے کے لیے تیار ہیں. ویسے تو یہ جواب تحریک انصاف دے سکتی ہے, لیکن اگر نہیں ملنے دیا جاتا آپ کے ڈاکٹر سے, آپ کی مرضی کے ڈاکٹر سے, ڈاکٹر عاصم سے یا فیصل سلطان صاحب سے, یہ 2 نام مجھے فواد چوہدری صاحب نے پہلے بھی دیے تھے, میں ساتھ ہی بیٹھے ہیں کہ ان دونوں میں سے کسی کو ملا دیا جائے, اگر ان سے نہیں ملوایا جاتا تو آپ لوگوں کا کیا اگلا لائے عمل ہوگا؟ دیکھیں میرا تو لائے عمل پارٹی کا مجھے نہیں پتا کیا ہوگا. میرا لائے عمل تو یہ ہے کہ اس کے اوپر جو میں تو یہی کر سکتی ہوں جیسے میں آج آپ سے بات کر رہی ہوں, جو میں پہلے ویسے تو میں کبھی نہیں اس میڈیا پہ آئی تھی, لیکن اب اسی لیے کر رہی ہوں کہ میں بہت پریشان ہوں. مجھے کسی قسم کا کسی پہ اعتبار نہیں ہے, جیل پہ نہیں ہے, ڈاکٹرز پہ نہیں ہے, اور باقی بھی جو میرا نہیں خیال کہ کوئی خیر خواہ اتنے ہیں کہ ان کو فکر کرنی چاہیے تھی. سب سے آپ کو پتہ ہے کہ خان صاحب کی زندگی کتنی خطرے میں ہے, اور آپ کو پتہ ہے کہ جیل کے اندر کا کیا ماحول ہے, تو آپ کو سب کچھ پتہ ہے, اور ہم اسی وجہ سے پریشان ہیں. اور اگر آپ میرے سے پوچھیں, میں اس چیز کے لیے بولنا بھی چاہتی ہوں, آواز بھی اٹھانا چاہتی ہوں, اور میری بہنیں بھی, ان کو بھی بغیر وجہ کے, کوئی وجہ نہیں تھی, وہ کھڑی تھی ایک جگہ پہ, ان کو اٹھا کے جیل میں لے گئے, وہاں سے بھی کوئی ملاقات نہیں کرنے دے رہے.
تو آپ کسی سے دیکھیں کہ کیا ان کے ارادے ہیں اور کیا یہ کرنا چاہتے ہیں. میرا نہیں خیال کہ اس کو آپ جمہوریت کہیں گے. جی بالکل ٹھیک. یہ میم انفارچونیٹلی ہم ابھی ہم یہی بات کر رہے تھے کہ اس ملک میں یا اس حکومت کے پاس نہ جمہوریت کی بات کریں، نہ قانون، نہ اخلاقیات کی. آخری سوال